قابل سعادت احترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم فرائض علوم پہ مشتمل آج کے شادی کے حوالے سے 5ویں لیکچر میں موجود ہیں۔ اللہ ہمیں یہ فرض علوم جو ہماری اولاد اور ہمارے حوالے سے ضروری ہیں سیکھنے کی اور ان کو معاشرے میں ان کے ابلاغ اور تبلیغ کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعہ کا موضوع بڑا سینسٹیو تھا، آج بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ لاسٹ جمعہ بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکا تھا، موضوع تھا ہمارا طلاق۔ جو کچھ ہم سیکھ پائے وہ یہ تھا کہ اسلام طلاق کو کنڈیم کرتا ہے، طلاق کی سوچ کو بھی، اور عورت کے صرف مرد سے طلاق کے مطالبے کی بھی اسلام مذمت بیان کرتا ہے۔ اس کے لیے لمبا پروسیجر تھا، فکری اعتبار سے، عملی اعتبار سے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ اللہ کو کیا ہے؟ طلاق ہے۔ جو عورت اپنے مرد سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اس کی پنشمنٹ کیا تھی؟ جنت کی خوشبو تک بھی وہ نہیں سونگے گی۔ اسی طرح پھر اتنا مشکل پروسیجر رکھ دیا طلاق دینے کا کہ شاید اسلامی معاشرے میں طلاق ہو ہی نہیں سکتی، اتنا مشکل پروسیجر رکھا ہے۔ مشکل پروسیجر سے مراد یہ ہے کہ اگر انسان اسلام کو سمجھے تو پھر مشکل ہے، ورنہ اس کو غصہ آیا تو 1 سیکنڈ میں 2 سیکنڈ میں اس کا گھر برباد ہو گیا۔ صرف گھر برباد نہیں ہوا، ایک فکری عملی اعتبار سے پوری نسل برباد ہوگی۔ بچے کہاں جائیں گے، ان کی تربیت کیا ہوگی؟ لیکن اگر وہ شریعت کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے تو پھر اس کے لیے طلاق بہت بڑا کام ہے اور بڑا مشکل کام ہے۔ ذرا دیکھ لیں کہ آج سورہ نساء کی آیت نمبر کیا تھی؟ 34 اور 35۔ اس میں اللہ نے گھر کے ڈیکورم کو ٹھیک کیا، مرد گھر کے سربراہ ہیں، ان کی پوری کیفیت رکھی۔ اس کے بعد پھر طلاق اگر دینی ہی پڑ جائے، خدا نہ خواستہ دینی پڑ جائے، تو شریعت نے پھر طلاق کے 3 طریقے بیان کیے۔ بنیادی طور پر 2 ہیں، طلاق بدعت اور طلاق سنت۔ کیا کہیں گے جی ان کو؟ طلاق بدعت اور طلاق سنت۔ طلاق بدعت یہ ہے کہ انسان ایک لفظ میں، ایک سٹنگ میں، جذبات میں، غصے میں اپنی عورت کو 3 طلاقیں دے دے۔ یہ طلاق کیا ہے؟ بدعت ہے۔ کیا ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ انسان کے پسٹل میں ایک جو ہے وہ فائر اس نے کھولنا ہے، وہ تینوں ایک ٹائم پہ کھول دے یا الگ الگ، وہ دے دے گا تو طلاقیں ہو جائیں گی۔ پریگنینسی میں، حمل کے دوران اگر کوئی اپنی عورت کو طلاق دے دے گا تب بھی طلاق ہو جائے گی۔ مینسز میں، ناپاکی میں اگر کو دے گا تب بھی طلاق ہو جائے گی۔ اگر دینی ہی پڑ جائے تو شریعت نے پیرامیٹر یہ بیان کیے کہ تم نے کم از کم پاکی کے دنوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ جو پھر دینے کی بابت ہے، یہ 2 طریقے ہیں، ایک کو طلاق احسن کہتے ہیں اور ایک کو طلاق سنت کہتے ہیں، حسن کہتے ہیں۔ ایک طلاق احسن اور دوسری طلاق حسن۔ یہ روزانہ کی باتیں ہیں ہمارے گھروں کی، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بھی کو 5ویں 6ٹھی کا طالب علم ہوں اور میں آپ کو بھی اسی لیول پہ لانا چاہتا ہوں تاکہ یہ باتیں گھروں میں مسائل کی شکل میں ہمیں ازبار ہوں۔ تو طلاق دینا بدعت بھی ہے، اگر دینی ہی پڑ جائے تو 2 طریقے ہیں، ایک طلاق احسن اور دوسرا طلاق حسن۔ طلاق احسن طلاق حسن سے تھوڑی سی اور اوپر کھڑی ہے، وہ اس میں زیادہ سوچنے کا موقع مل رہا ہے۔ 3 طلاقوں میں اس کو سوچنے کا موقع نہیں ملا، اس لیے طلاق بدعت ہے۔ اور عورت مشکل میں ہے، حمل کی کیفیت میں آپ نے اس کو جدا کر دیا، وہ آپ کا لخت جگر، آپ کی اولاد اور آپ کے نسب کو اپنے پیٹ میں اٹھائے پھر رہی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے یہ کوئی آسان پروسیجر نہیں ہے، اس کا اٹھانا اور اس کا پیٹ میں رکھنا اور اس کا دودھ پلانا انتہائی مشکل پروسیجر ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، اور ایک جگہ پہ یہ فرمایا کہ تمہاری ماں تمہیں اٹھاتی ہے اپنے پیٹ میں وہنن علی وہنن، کمزوری پہ کمزوری برداشت کر کے۔ تو شریعت نے کہا کہ تمہارا نسب پال رہی ہے تمہارے پیٹ میں اور تم نے ایک لمحے سے پہلے اس کو فارغ کر دیا، اس لیے اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے کہ آپ ایک انسان کی پروٹیکشن نہیں کرتے۔ عورت کیا کر رہی ہے؟ آپ عورت کو حق مار دیتے ہیں اور حق مار کے بعد وہ آپ کے نسب کو پالتی ہے اپنے پیٹ میں، مشکل پہ مشکل برداشت کر کے، اور وہ دودھ پلاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک پوری پریشانی کی کیفیت ہے، ہم سارے اس سے گزر کے آئے، آپ میں سے موسٹلی اپنے بچوں کی تربیت میں اس پروسیجر سے گزر رہے ہیں۔ بچے پالنا مشکل ہے، ڈیلیوری کی کیفیت ہے، یہ اللہ کے نبی نے باتیں بیان کی ہوئی ہیں اپنی حدیث مبارکہ میں، تو شریعت نے اس کو کنڈیم کیا۔ احسن طلاق کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا مرد 1 طلاق دے اپنی عورت کو، اور دے بھی کس کیفیت میں؟ پاکی کی حالت میں، پاکی کی حالت ہو اور 1 ہی طلاق دے، اور ایسی پاکی ہو جس میں میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب نہ گئے ہو۔ اب دیکھیں نا جی، اگر کوئی ناپاکی میں سوچے گا طلاق دینے کا
اور غصہ آیا، جھگڑا ہوا، کوئی بھی بات چل پڑی، اس نے اپنی کہانی وہاں سے نہیں شروع کی تھی، فائزوہن، آواز کرو، ان کو بستر سے جدا کر دو، ان کو ہلکی پھلکی پنشمنٹ کر دو، کو ثالث اور منصف بلا لو، یہ باتیں اس نے پہلے نہیں کی تھی۔ فوراً غصہ آیا اور طلاق دینے کا سوچا، تو پھر اس نے سوچا میری بیوی تو ناپاکی کے دنوں میں ہے، تو اب سنت طریقے پہ وہ کس کا انتظار کرے گا؟ پاکی آنے کا۔ تو پاکی آنے تک اس کا غصہ، یہ شریعت بتانا چاہتی ہے کہ تمہارے غصے کا توڑ تمہارے انتظار میں ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں شریعت جو ہے اس کے پیرامیٹر اور اس کے اصول ان کا پہلے پتہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ پتہ نہیں ہوگا تو پھر تو وہ آگے نہیں چل سکتا۔ لہذا طلاق اقصاً یہ ہے کہ مرد عورت کو ایک طلاق دے، پاکی کے ایام میں دے، اور ان پاکی کے دنوں میں دے جن پاکی میں انہوں نے میاں بیوی والا تعلق قائم نہیں کیا۔ اب اگر ایک بندہ انتظار کر رہا ہے کہ میری بیوی پاک ہوگی، میں اللہ رسول کی شریعت کے مطابق اپنی حاجت پوری کروں گا، تو یقیناً اس کا غصہ ختم اور میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے قریب آ جائیں۔ اس لیے شریعت نے یہاں بھی طلاق نہ دینے کو پریفر کیا ہے، اور بہتر طریقہ اس کو رکھا ہے کہ یہ طلاق اقصن ہے۔ دوسری طلاق ہے جی طلاق حسن، عدت گزرنے دے، ایک پاکی میں طلاق دے دے پھر عورت کو چھوڑ دے۔ چھوڑنے سے مراد یہ ہے اس کے قریب نہ جائے۔ اب سوچیں دونوں، مرد عورت کی دوری، عورت مرد کی دوری برداشت نہیں کر سکے گا، اس کو ضرورت ہوگی اپنے بناؤ سنگھار کی، آج کے دور میں لپسٹک کی، اس کی نیل پالش کی، کپڑوں کی، تو اس کو مرد کی ضرورت ہے۔ اب مرد کو اگر بچے سنبھالنے پڑ جائیں، اس کا 6 مہینے کا بچہ، ایک 3 سال کا ہے، ان کو صبح اٹھنا ہے، تیار کرنا ہے، ان کے بیگ تیار کرنے ہیں، ناشتہ بنا کے دینا ہے، ان کے شو پالش کرنے ہیں، پھر بھیجنا ہے، یہ صرف 5 دن کرے گا تو کہے گا جی میں نے تو فیصلہ غلط کیا۔ اور فوراً سے پہلے جو ہم 3 دینے کے بعد پچھتاتے ہیں، وہ کتنی دینے کے بعد پچھتائے گا؟ 1 دینے کے بعد واپس آ جائے گا یا نہیں؟ شریعت اس کو ایسے واپس لانا چاہتی ہے، لیکن میں اور آپ اس کو 3 دینے کے بعد ایک لمبی کیفیت میں اسلام کے پروسیجر میں الجھا کر اپنے گھر برباد کر دیتے ہیں، اور بربادی یہ ہوتی ہے کہ ہم پوری زندگی ایک مینٹلی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، پتہ نہیں 3 دی تھیں، فتویٰ کسی اہل حدیث کا تھا کہ اہل سنت کا تھا، یہ کہاں سے آیا، بس اس کیفیت میں گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ پھر کبھی کبھی اور لڑائی ہو گئی تو پھر تانے مزید ایک دوسرے کو سننے کو ملتے ہیں۔ اب طلاق پاکی میں دے، ایک دے، اور طلاق اس کو عورت کو چھوڑ دے اپنے حال پہ، عورت مرد کو اپنے حال پہ چھوڑ دے، یہ کیا ہے؟ طلاق اقصن ہے۔ طلاق حسن کیا ہے؟ پاکی میں دے، ایک ہی دے، لیکن اگلی پاکی میں پھر دوسری دے دے، اس سے اگلی پاکی میں پھر تیسری دے دے۔ یہ ہے سنت، لیکن اقصن سے اس کا مرتبہ تھوڑا ہے۔ حسن اور اقصن میں بنیادی فرق پھر کیا سامنے آیا کہ اقصن میں ایک دے کے پاکی میں عورت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کتنے دنوں بعد وہ خود بخود اس سے جدا ہو جائے گی؟ 90 ڈیز کے بعد۔ عدت کتنی ہے عورت کی؟ 90 ڈیز۔ طلاق جس کو مل جائے وہ عورت اپنے گھروں میں انتظار کرے گی اگلی شادی کا، کتنے دن؟ 90 ڈیز۔ اب مرد نے عورت کو پاکی میں طلاق دی، ایک طلاق دی، اور اس پاکی میں دی جس میں انہوں نے میاں بیوی والا تعلق قائم نہیں کیا، تو یہ بھی ان کو سوچنے کا موقع کتنا ملا؟ 90 ڈیز، کیونکہ عدت اس نے کتنی گزارنی ہے؟ 90۔ اگر 90 ڈیز اس نے عدت گزار دی اور اس کے بعد اس کو خیال آیا کہ اب تو مسائل ہو گئے، اب بھی عورت اپنے مرد کے پاس واپس آ سکتی۔ طلاق کتنی دی تھی؟ ایک دی تھی، اور پھر عدت کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ 90 ڈیز دونوں کا سوچنے کا موقع شریعت نے دیا۔ 90 ڈیز کے بعد عورت نکل جائے گی نکاح سے، لیکن ایک اگلے مرد سے شادی کے بغیر صرف نکاح اور حق مہر متعین کر کے وہ عورت دوبارہ مرد کے پاس آ سکتی ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ یہ میں کوئی تقریر نہیں کر رہا، میں آپ کو دین پڑھا رہا ہوں، اس لیے مجھے کوئی اس میں شرم نہیں ہوگی کہ آپ اگر کوئی سوال مجھ سے کر لیں گے۔ اس لیے طلاق اقصن میں ایک طلاق دے، پاکی میں دے، اس پاکی میں جس میں میاں بیوی والا تعلق قائم، اور عورت کو اپنے حال پہ چھوڑ دے۔ کتنے دن سوچنے کا ٹائم؟ 90 دن۔ اگر 90 دن کے اندر رجوع کر لیا تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں کیا تو طلاق اس کو ہوگی، نکاح سے خارج ہوگی، 2 ہوں گی، حلالہ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ اور اگر اس نے حسن دینی ہے احسن سے نیچے، پھر پاکی میں دے گا، ایسی پاکی میں جس میں دونوں ایک دوسرے کے قریب نہ آئے ہوں، اور پھر اگلی پاکی میں پھر ایک دے گا، اگلی پاکی میں پھر ایک دے گا، یوں اس کی عورت اس کے نکاح سے بالکل 3 طلاقوں کے بعد باہر نکل جائے گی۔ اب وہ دوبارہ واپس اپنے مرد کے پاس نہیں آتا۔ یہ میرے بھائیو طریقہ ہے شریعت میں گھروں کو بسانے کا، جو آپ سب پہ لازم ہے کہ آپ اپنی بچیوں اور بچوں کو تعلیم دیں۔ میں آپ سے اس لہجے میں بات کر رہا ہوں
جیسے میری 11 سال کی بیٹی ہے تو میں اس سے کروں، یا میرا بیٹا ہے تو میں اس سے کروں. یہ فرض علم ہے. اگر آپ نے اپنی بچوں کو پڑھا دیا تو بخشش کی امید رکھیں، اگر نہیں پڑھایا تو پھر حضور کی شفاعت کی امید نہ رکھیں. کیوں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، اور والد کا فرض یہ ہے اور والدہ کا کہ وہ بچوں کی تربیت کر دیں. یہ سب سے پہلا فرض ہے ماں اور باپ کا کہ بچوں کی تربیت کریں. مجھے مولوی سمجھیں یا اسکالر یا کوئی نام دے دیں، آپ بچے کو بی کام پڑھائیں یا ایم کام پڑھائیں، یہ اس کی تربیت نہیں ہے، یہ آپ اس کو فن سکھا رہے ہیں. اس کی تربیت یہ ہے جو آپ کو میں باتیں بتا رہا ہوں. لیکن میں اس کے خلاف بھی فتویٰ نہیں دے رہا کہ وہ ظلم ہے اٹھا لیں. نو، فزکس کیمسٹری بایو پڑھائیں جو پڑھا رہے ہیں، یہ تربیت آپ خود کر دیں. آپ کا ادارہ اس کی یہ تربیت نہیں کر رہا، اور یہ تربیت آپ کر دیں تو اس کے لیے بہتری ہو جائے گی. میں اگر بالکل سمرائز کروں اپنے پچھلے لیکچر اور آج کی گفتگو کو، تو شریعت طلاق مرد دے عورت کو، شریعت یہ نہیں چاہتی. عورت مانگے گی تب بھی جرم، مرد دے گا تب بھی جرم، اخلاقی جرم ہے. اور پھر ایک اور بات ہے آخر میں میرے ذہن سے نکل نہ جائے، اگر مرد اپنی عورت کو تینوں طلاقیں اکٹھی دے دیتا ہے تو ہو جائیں گی، لیکن شریعت کی لچک والا پہلو نہ مرد نے اویل کیا اور نہ ہی عورت نے اویل کیا. اپنے پاؤں پہ خود کو لاڑی ماری ہے. اب اسلامی نظریاتی کونسل ایک سفارشات تیار ہو گئیں، میری انفارمیشن کے مطابق سابقہ حکومت کے دوران ہی وہ یہ تھا، اور انڈیا میں بھی یہی اصول ہے جو ان کے فیملی لاز ہیں. میں نے حوالہ دیا ہے آج کے لیکچر میں فیملی لاز کا، اس کو نیٹ پہ دیکھیے گا جو لوگ نیٹ یوز کر سکتے ہیں. 3 طلاقیں کوئی مرد اپنی عورت کو اکٹھی دے دے، یہ اس کا جرم کنسیڈر ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار کے اپنا گھر برباد کر دی ہے. کسی کا گھر برباد کرے چوری کر کے تو ہاتھ کٹتے ہیں، کسی کا ڈاکہ مار کے اگر اس کا گھر برباد کرے تو مخالف سمت میں ہاتھ پاؤں کٹتے ہیں، یہ بھی اس نے گھر برباد کیا. تو جو بندہ اپنی عورت کو 3 طلاقیں مینسز میں دے دے، اپنی پریگنینسی کے دوران، حمل کے دوران دے دے، یا اکٹھی ہی تینوں دے دے، یہ اس کا تعزیری جرم ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ اور تعزیر کون کر سکتا ہے؟ حد وہ ہے جو اللہ نے متعین کر دی ہے. حد وہ ہے جس کو اللہ نے متعین. قتل کا بدلہ یہ اللہ نے متعین کیا ہے، اس میں میری اور آپ کی ذرا برابر بھی کوئی لچک کا پہلو نہیں ہو سکتا. چور چوری کرے گا، ہاتھ کٹے گا، یہ حد ہے. ڈاکو ڈاکہ ڈالے گا، اس کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت میں کٹیں گے، یہ حد ہے. زانی شادی شدہ اگر بندہ زنا کرے گا تو اس شریعت اس کو سٹوننگ کا کہتی ہے، پتھر مارنے کا. یہ کیا ہے؟ حد ہے. اسی طرح اگر کوئی جان جاتی ہے تو جان کے بدلے جان، یہ کیا ہے؟ تعزیر. کیا ہوتی ہے تعزیر؟ وہ ہے جو قاضی، مفتی، جج، حکمران وقت، نظام حکومت، مقننہ، عدلیہ، انتظامیہ، کوئی بھی اپنے معاشرے سے برائی کو ختم کرنے کے لیے قانون بنا دے، اس کو تعزیر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تعزیر کہتے ہیں. اور 3 طلاقیں ایک وقت میں دینا ایک مرد کے لیے قابل تعزیر جرم جب تک نہیں بنے گا، اس وقت تک ہمارے معاشرے میں مسائل ہوتے رہیں. اس لیے آپ یہ اویئرنیس اپنے پاس رکھیں اپنے ذہن میں کہ جب تک یہ تعزیری جرم نہیں بنے گا اس وقت تک گھر ٹوٹتے رہیں. مرد کو پتا ہو میں نے 3 طلاقیں دیں تو مجھے تو تعزیری قوانین کی تحت سزا ملنی ہے. فرض کر لیں سزا کیا ہونی چاہیے؟ سزا کم از کم متعین کر دیں، 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، ساتھ اس کو 5 لاکھ روپے دیں کہ جرمانہ جمع کروانا ہے. آپ کو 500 کا چلان پڑتا ہے تو آپ نے سپیڈ 70 پہ لے آئے ہیں. ایسے ہی ہے نا، وہ 3 مجھے بھی آئے ہیں تو میں بھی 70 کا خیال رکھتا ہوں. اس لیے اگر 500 آنے پہ آپ 70 پہ آ گئے ہیں تو میرا خیال ہے اگر 5 لاکھ ہو تو سپیڈ تو 10 سے آگے نہیں بڑھے گی. پھر سارے دروشی پڑھتے ہوئے نکلیں گے، استغفار زبانوں پہ ہوگا. پھر کو دیکھیں عورت کی آزادی کی جتنی باتیں ہمارے قانون میں ہیں، صدارتی مشرف کے دور میں جو ہے وہ تحفظ حقوق نسواں بل پاس ہوا، میرا ایم اے کا اس پہ مقالہ تھا. تو عورتوں کو آزادی دے دی گئی، آپ دیں عورتوں کو آزادی، کیونکہ مرد بھی تو اسلام کی تربیت کو نہیں پہچانتا. تو عورت کو وہ مارتا ہے، گلا دباتا ہے، تیزاب پھینک دیتا ہے، گھر میں اس کی نندیں ہیں وہ ظلم ڈھاتی ہیں، ساس ظلم ڈھاتی ہے. آپ کوئی بات نہیں، عورت کی آزادی کے قوانین بنا دیں لیکن مرد کو بھی تو ایجوکیٹ کر دیں، اور عورت کی آزادی اتنی رکھے جتنی شریعت نے رکھی. لہذا یہ بات واضح ہوگی. اب ہم تھوڑا سا مزید آگے چلیں گے کہ اگر مرد اپنی عورت کو 3 طلاقیں دے دے، یا اگر عورت نہیں مرد کے پاس رہنا چاہتی تو کیا کرے گی؟ اس کو ہم کہتے ہیں خلا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلا. 1-2 سکم ہیں ہمارے نظام میں جو خرابی پیدا کرتے ہیں کہ عورت چلی جاتی ہے عدالت آج کے دور میں، اور وہاں جا کے وہ کہتی ہے جی میں مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. ٹھیک ہے، جج اس کی بات سنے گا، قاضی مفتی اس کی بات کو سنے گا.
وہ جس لیول کا بھی جج ہو، وہ سول ہو، اوپر چلا جائے ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک، جج اس کی بات سنے گا۔ ہمارے ہاں پریشانی یہ ہے کہ جب مرد جج سنتا ہے عورت کا شکوہ تو مرد کو عموماً انفارم نہیں کیا جاتا۔ میں چونکہ 21-22 سال سے یہ یونین کونسل کے ساتھ منسلک ہوں بطور نکاح رجسٹرار، تو بڑے کیسز آتے ہیں اس طرح کے کہ عورت چلی گئی کورٹ میں، اب کورٹ کو چاہیے یہ تھا کہ وہ عورت کی بات سنتی اور مرد کو بلاتی، مرد اپنی صفائی پیش کرتا۔ عورت اگر یہ کہے جی کہ میں تو کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، یہ شرعی عذر نہیں۔ میری بات فالو کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا 5واں جمعہ پہلے چلے جائیں تو ہم نے وہاں کیا پڑھا تھا کہ شریعت شادی سے پہلے پسند ناپسند کا خیال رکھتی ہے۔ حضور نے فرمایا تھا ایک بندے کو جاؤ دیکھو اس کو دیکھا ہے یا نہیں۔ اب شریعت کہتی ہے اب تمہیں اگر یہ کوئی ایسا لگتا ہے، اس کی خوبصورت نہیں لگتا آپ کو، تو اب آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن ویلڈ اگر اس کے پاس کوئی ریزن ہو عورت کے پاس تو وہ مرد سے خلا لے سکتی ہے۔ اچھا جی، ویلڈ ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ شوہر اس کا آج کے دور میں ایجنسیز نے اٹھا لیا، پتہ ہی نہیں 5 سال گزر گئے، کوئی پتہ نہیں زندہ ہے کوئی پتہ نہیں مردہ ہے، عورت جا کے کورٹ میں باقاعدہ سے کہہ سکتی ہے کہ میرا شوہر لاپتہ ہے۔ اب وہاں قاضی، جج اور مفتی ان کے درمیان نکاح کو فسخ کر دیں گے، یہ شریعت نے قاضی کو اختیار دی ہے۔ میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، وہ ریزن جس میں عورت مرد سے طلاق لے سکتی ہے وہ کیا ہے کہ مرد اس کا غائب ہو جائے۔ کتنا عرصہ کے لیے غائب ہو جائے؟ فقہاء نے لکھا تقریباً 4 سال۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا قول تھوڑا بڑا ہے، لیکن اتنا عرصہ کون انتظار کرے گا، تو دوسرے امام کے فتوے پہ حکم دے دیا گیا امام مالک کے کہ 4 سال تک۔ مرد کے پاس پیسے ہیں جی، لیکن عورت کو نان نفقہ نہیں دیتا، گھر کے کام پورے نہیں کرتا، اس کی بیسک نیڈز پوری نہیں کرتا، اس کو روٹی کپڑا مکان نہیں دیتا، تو پھر بھی عورت خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اور پھر شوہر قید ہو گیا جی، اس کو پوری عمر کے لیے قید ہو گئی، عورت جدائی لے سکتی ہے۔ غائب ہو تب بھی لے سکتی ہے، اگر اس کو قید ہو گئی عمر بھر تب بھی عورت لے سکتی ہے جدائی۔ اور پھر اگر مرد کے فزیک اور اس کے جسم کے اندر ایک ایسا عذر آ گیا کہ وہ مرد نہیں رہا، وہ نامرد ہو گیا ہے، تو تب بھی شریعت میں عورت مرد سے جدائی لے سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک مرد ایسی موذی مرض میں مبتلا ہو گیا کہ جس سے چھٹکارا ہی ممکن نہیں ہے، اگر یہ عورت کے قریب جائے گا عورت کو بھی یہ موذی مرض لگ سکتا ہے، تو ہمارے مسلم فیملی لاز یہ کہتے ہیں کہ عورت مرد سے جدائی لے سکتی ہے۔ اور اس کے بعد دونوں میں سے اگر کوئی مرتد ہو جائے، مرد مسلمان نہ رہے یا عورت مسلمان نہ رہے، تو تب بھی ان کے درمیان کیا ہو جائے گی؟ جدائی ہو جائے گی۔ اور پھر اگر کوئی اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، مارتا ہے، جانوروں کی طرح سلوک کرتا ہے، تب بھی عورت مرد سے جدائی لے سکتی ہے۔ لیکن یہ لینے میں کیا قاضی کافی ہوگا کہ ٹھیک ہے جی تم دونوں جدا ہو، یا مرد کا کوئی اختیار ہے؟ مرد جب تک صفائی نہیں دے گا قاضی کے پاس کوئی اختیار نہیں، مرد جب تک اپنی پوری صفائی نہیں دے گا قاضی کے پاس جدائی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب ایک اور جو ڈرامہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں وہ یہ ہے کہ عورت نہیں رہنا چاہتی مرد کے ساتھ، وہ کورٹ جاتی ہے اور کورٹ میں باقاعدہ سے کیس دائر ہوتا ہے اور ایک سمن بھیجتا ہے جج جی آپ مرد کو بلائیں، وہ وہاں ریڈر کو 500 روپیہ دے کے اس سے وہ لے لیتی ہے، اس کے گھر تک نہیں پہنچتا۔ اگلی پیشی پہ پھر جاتی ہے، پھر وہ 500 ہزار دے کے ریڈر کو اسے لے لیتی ہے، مرد تک خبر ہی نہیں پہنچتی کہ تمہیں عدالت بلا رہی ہے، اور تیسری پیشی کے بعد قاضی جدائی کروا دیتا ہے دونوں کے درمیان جج۔ اب کیا ہوگا؟ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا نا؟ یہ ہمارے معاشرے کی بیماری ہے، یہ ہمارے معاشرے کا سکم ہے کہ عورت مرد کے پاس نہیں رہنا چاہتی، اور وہ طریقہ یہ اختیار کرتی ہے یا اس کی فیملی طریقہ یہ اختیار کرتی ہے، یہ اس کو طلاق نہیں ہوگی۔ اگر قاضی نکاح میں جدائی بھی کروا دے گا تب بھی اس کی جدائی نہیں ہوگی، کیونکہ مرد کو تو آپ نے بتایا نہیں صفائی دینے کا، اس کو تو موقع ہی نہیں دیا آپ نے۔ لیکن مرد اگر آئے اپنی صفائی دے اور جو وہ گلٹی ہے جہاں جہاں وہاں وہ فلفل کرے اس کی ریکوائرمنٹ عورت کی، اب وہ دونوں بحال رہیں۔ لیکن اگر وہ پھر بھی پوری نہیں کرتا، قاضی اگر جدائی کروا دے تو طریقہ کار کیا ہو ذرا سنیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الطلاق ہے، 5273 نمبر حدیث مبارکہ ہے کہ کیا قاضی کا جدائی کرنا کافی ہے یا مرد ہی کچھ جدائی کے کلمات کہے گا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، مجھے اپنے شوہر کے اخلاق اور دین کی وجہ سے اس سے کوئی شکایت نہیں، اخلاق ہی اچھا ہے، کوئی باقی بھی دینی معاملات بھی ٹھیک ہیں، لیکن میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، مجھے کچھ مسائل ہیں، جو بھی ہوں وہ وہاں پر ذکر نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس نے تمہیں حق مار کے طور پر باغ دیا تھا
کیا وہ باغ اس کو واپس دو گی اگر تمہیں وہ جدا کر دے تو؟ بخاری کے الفاظ ہیں اتردین علیہ حدیقتہ، اس کا باغ واپس دے دو گی جو اس نے حق مار کے طور پر تمہارے نام کیا تھا؟ تو عرض کرتی ہے کہ حضور میں ایسا کر سکتی ہوں، میں واپس دے دیتی ہوں۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو بلایا اور ان کو کہا اقبل الحدیقہ، اپنا باغ واپس لو، وطلقھا تطلیقا، اور اپنی بیوی کو طلاق دے دو، یہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 5273 نمبر اس کا نمبر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ عورت خلا کا مطالبہ لے کر قاضی کے پاس گئی۔ کس کے پاس گئی؟ رسول اللہ کے پاس گئی۔ حضور نے اس مرد کو بلایا اور اس سے یہ پوچھا، اس نے پھر حضور نے کیا کہا کہ تم کیا کرو؟ طلاق دو، اس کا باغ واپس کرو اور اس کو طلاق۔ پتہ چلا خلا میں بھی اتھارٹی جدائی کی کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے۔ ہاں اگر مرد نہیں آتا اور بار بار نہیں آتا، مفقود الخبر ہے، دور چلا گیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے، پھر فسخ نکاح قاضی کروا سکتا ہے۔ لیکن اس حالت میں کہ پتہ ہی نہ ہو مرد کو، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید میں خلا کا ذکر کدھر ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 229، اس کے اندر اللہ لکھ رہا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر تمہیں خوف ہو اے مرد اور عورت کہ تم اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکو گے، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فی مفتدت بہی، عورت کچھ اپنے پلے سے دے مرد کو اور کہے میری جان چھوڑ دو، اس کو واپس کیا کرنا پڑے گا؟ جتنا حق مار مرد نے دیا تھا وہ واپس، یا پھر وہ مرد کو کہے میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے جدائی دے دو، اور مرد کہتا ہے جی میں تو جب تک 20 لاکھ نہیں لوں گا تو میں جدائی نہیں دیتا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے فی مفتدت بہی، یہ فدیہ عورت کا مرد کو دینا پڑے گا، تب وہ خلا دے گا۔ خلا معاوضے کے ساتھ ہوتی ہے۔ پہلا معاوضہ یہ ہے کہ مرد اس کو جو حق مار ہے وہ کیا کر دے، اس کیفیت میں چلا جائے، یا پھر جو ریکوائر کرے عورت وہ پورا کرے، اس کے بعد اس کو جدائی کر دے۔ مرد کہے جی میں تو 5 لاکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے جی دے گی تو خلا ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی۔ اس لیے اسلام نے کہا نکاح جب بھی کرو سوچ سمجھ کے کرو۔ میرا وہ 5واں لیکچر آج سے پہلے ذہن میں لائیں کہ اسلام نے نکاح کو عبادت کہا ہے، کہ نکاح عبادت ہے، کبھی کبھی فرض ہو جاتا ہے، کبھی کبھی واجب رہتا ہے، کبھی سنت رہتا ہے۔ جب انسان کو برائی سے بچنے کا کوئی اور سورس نہ ملے تو شریعت نے کہا وہ نکاح کر لے، لیکن نکاح کی طاقت نہیں رکھتا، اتنی بھی کہ عورت کو ایک لقمہ کھلا دے، تو پھر شریعت نے کہا مرد کیا کرے؟ روزے رکھے، روزوں سے اپنی شہوت کو مارے۔ تو یہ اتنی ساری باتیں میرے بھائی ہوگی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر وہ ایک عورت خلا لیتی ہے اور جج اور قاضی مفتی ان کے درمیان فسخ نکاح کروا دیتا ہے، نکاح ختم، اس کے بعد بھی یونین کونسل کا اصول ہے کہ آپ یہ آرڈر جو ہے جدائی کا، یہ کہاں جا کے رجسٹر کروائیں گے؟ یونین کونسل میں۔ یہ کہاں کروائیں گے؟ یونین کونسل میں جا کے کروائیں گے۔ اور یونین کونسل آپ کو کتنے دن کا مصالحاتی کونسل تدبیر کرے گی؟ 90 ڈیز کے لیے۔ آپ عدالت والا آرڈر لے کے آئیں گے، آپ یونین کونسل میں جائیں گے، 90 دن پہلے آپ کے اس آرڈر اور طلاق کا اندراج ہوگا۔ ان 90 دنوں میں بھی آپ کو پیچ اپ کروایا جائے گا مصالحاتی کونسل کے تحت، لیکن یہ عموماً ہمارے معاشرے کے لوگوں کو مسائل پتہ نہیں ہوتا۔ آپ بھی دیکھیں نا، حکومت پاکستان نے بھی اتنا رکھا ہے، حکومت پنجاب نے بھی، کہ کم از کم مرد اور عورت کا آخری لمحے تک کیا ہو جائے؟ پیچ اپ ہو جائے۔ یہ 90 ڈیز کا وہاں رہنا، اور ہم پیسے دے کے فوراً سے پہلے وہاں سے لوگ پیسے دے کے اور اپنے آرڈر لے لیتے ہیں کہ جی آپ طلاق کو نافذ کر دیں، اور آگے پھر جب تک یہ ڈائیورس پیپر آپ آگے نہیں دیتے یونین کونسل کا، پھر آپ کا اگلا پروسیجر نہیں ہوتا۔ اگر ہم نے کسی کی دوسری شادی لکھنی ہے تو ہمیں ڈائیورس پیپر ساتھ لگانا ہے۔ میں کسی نکاح کو رجسٹر نہیں کروا سکتا یونین کونسل میں جب تک کہ کسی عورت کی دوسری نکاح کی شکل میں اس کا ڈائیورس پیپر ساتھ نہ لگاؤں، اور ڈائیورس پیپر اسٹامپ پہ یا ہاتھ سے لکھا ہوا قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس کو کہاں سے نہیں لائیں گے؟ یونین کونسل سے۔ تو یونین کونسل کتنے دنوں کے بعد دینے کی مجاز ہے؟ 90 دن، لیکن ہم پیسے دے کے فوراً سے پہلے لے لیتے ہیں، لوگ ایسے لے لیتے ہیں۔ تو یہ ہماری جو ہے یہ تربیت کی ضرورت ہے۔ باقی اسلامی نظریاتی کونسل کو اس پہ باقاعدہ سے سفارشات مرتب کر کے، یہ جو سکم ہے کہ مرد کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور عورت خلا لے لیتی ہے، پھر مرد باؤنڈ ہو جاتا ہے، یہ میں آپ کو وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو لوگ فون پہ پوچھتے ہیں۔ اب جی مرد اگر عورت کو طلاق دے دے گا تو عورت عدت گزارے گی، اس کو گن کے دن پورے کرنے ہیں، تب وہ اگلے مرد سے شادی کر سکتی ہے۔ وہ کتنے دن پورے کرے گی؟ اس کی آپ کے پاس 5 صورتیں۔ کتنی؟ ہر عورت کی عدت مختلف ہے۔ نمبر 1 میں اب آیت نہیں پڑھ سکوں گا تاکہ ہم ڈیو ٹائم میں اپنا جمعہ وائنڈ اپ کریں، کہ اگر ایک عورت کا اور مرد کا صرف نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی،
کیا ہوا جی؟ صرف نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی. اگر مرد عورت کو طلاق دے دے تو کتنی عدت ہوگی؟ کوئی عدت نہیں ہوگی. مرد اور عورت دونوں کا صرف کیا ہوا؟ نکاح ہوا، رخصتی نہیں. میاں بیوی والا تعلق انہوں نے قائم نہیں کیا تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے جی، سورہ احزاب میں آیت نمبر 49 ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، اگر تم نے انہیں مس نہیں کیا تو فما لکم علیہن من عدہ، کوئی ان پہ عدت. پہلا مسئلہ واضح ہو گیا. دوسرا مسئلہ، ایک عورت ہے نہایت بوڑھی جس کو مینسز نہیں آتے، نا امیدی کی عمر کو پہنچ گئی. ایک وہ عورت ہے جس کو اس کے بچپن کی وجہ سے نہیں آتے، وہ نابالغہ ہے. تو ان کی عدت دونوں کی 3 مہینے ہے. ان کی عدت دونوں کی کن کن کی؟ ایک وہ عورت جو انتہائی بوڑھی ہے جس کو مینسز اور ایام وغیرہ نہیں آتے بڑھاپے کی وجہ سے، اور ایک وہ ہے جو ابھی جوان ہی نہیں ہوئی، کہیں نکاح ہو گیا، بڑوں نے کر دیا وکیل کی شکل میں. یہ ایک الگ چیپٹر ہے. نابالغ مرد اور نابالغ عورت کا نکاح ان کے وکیل کی شکل میں ہو جاتا ہے. کوئی گھر کی پریشانی ہو، دونوں کے ماں باپ فوت ہو جائیں، کہیں رہتے ہوں تو کہیں جی خواہش تھی ماں باپ کی دادی کی کر دیں، شریعت میں جائز ہے. لیکن اعلیٰ یہ ہے کہ وہ بڑے ہوں تو ان کو خود اختیار دے دیا جائے. اور اگر بوڑھی عورت ہو یا نابالغہ ہو تو یہ عدت 3 مہینے گزارے گی گن کے، کیونکہ مینسز نہیں آتے ورنہ وہ شمار ہوتے کہ پاکی آتی پھر پاکی آتی پھر پاکی آتی. اور ایک عورت ہے جو پریگننٹ ہے، اس کو اگر اس کے مرد نے طلاق دے دی تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات مشہور ہے کہ پریگننٹ عورت کو طلاق نہیں ہوتی. یہ بات نہیں ہے. آپ اگر کسی کو گالی نکالیں گے تو وہ پرے منہ کر کے کھڑا ہے تو آپ کہیں جی اس کو تو ہوئی نہیں. ایسی بات تو نہیں ہے. آپ نے تو بھیج دیا اس کو، آپ نے میسیج سینڈ کر دیا، موبائل اس کا آف ہے، جب آن ہوگا تو خود بہت پتہ چل جائے گا. اس لیے پریگننسی کی حالت میں عورت کو طلاق ہو جاتی ہے. یہ جو لوگوں کے ذہنوں میں بات مشہور ہے کہ نہیں ہوتی، اس کی ایک وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ عموم مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ اگر آپ حاملہ عورت کو طلاق دیتے ہیں تو بچے کی پیدائش تک سارے اخراجات، اس کا گھر فراہم کرنا، اس کے جملہ اخراجات دوائیوں کے، رہن سہن کے، یہ سب مرد کے ذمہ. تو وہ اپنے گھر میں رکھے گا، پردے کی کیفیت میں رہیں گے، کیونکہ وہ مرد عورت میاں بیوی تو نہیں رہے. یا اس کو گھر لے کر دے گا کہ تمہاری ڈیلیوری تک 6 مہینے باقی ہیں، اس کا سارا خرچہ مرد کے ذمہ ہے. تو لوگوں نے سمجھ یہ لیا کہ پریگننٹ عورت کو طلاق نہیں ہوتی، حالانکہ ہو جاتی ہے. ایک طلاق یافتہ عورت ہے جس کو طلاق دے دی گئی، نوجوان عورت ہے، اس کو مینسز آتے ہیں، تو شریعت نے کہا یہ 3 جو ہے وہ پاکیاں گن کے گزارے گی. ایک پاکی میں اس کو طلاق دی گئی، پھر ناپاکی گزارے گی، پھر ناپاکی، پھر ناپاکی. یہ اس کے 90 دن بنے یا اس کے 85 دن بنے، ہر عورت کی طبیعت میں اختلاف ہوتا ہے مینسز کا، لہذا شریعت نے اس کے لیے یہ رکھا. جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ کیا کرے گی؟ 4 مہینے 10 دن. کیا کرے گی؟ 4 مہینے. یہ سارے عدت کے احکامات اس کے اندر ہیں. پھر عدت میں عورت کیا کر سکتی ہے؟ لوگ عموماً مسئلہ پوچھتے ہیں کہ عدت میں پینشن لینے جا سکتی ہے، بینک جا سکتی ہے، جاب پہ جا سکتی ہے. ایک اصول ذہن میں رکھ لیں، جو کام معاشرتی، معاشی، سیاسی، گھر کا عورت کے جائے بغیر نہیں ہو سکتا وہ عورت جا کے کر سکتی. سمپل سا اصول ہے. جو کام اس عورت کے باہر جائے بغیر نہیں ہو سکتا یہ عورت باہر جا کے اپنے کام کر سکتی ہے. فقہا نے لکھا کہ رات کو نہ جائے، دن کو جائے. آج راستے پر امن ہو گئے، اگر وہ پینشن اس کے بغیر جائے بغیر نہیں ملتی تو پینشن لینے جا سکتی ہے. کوئی تھم امپریشن کا مسئلہ ہے، کوئی ایسا مسئلہ جو عورت کے بغیر پورا نہیں ہوتا وہ جا سکتی ہے. ہاں یہاں پر کچھ حدود و قیود ہیں. حضور نے فرمایا کہ وہ سرما نہ لگائے، خوشبو نہ لگائے، رنگ دار کپڑے نہ پہنے، تو پھر یہ سارے کام وہ کرے تاکہ وہ عدت میں رہے. عدت کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ عدت کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کا حمل واضح ہو جائے. لیکن اگر آج دوسرے تیسرے دن آپ کی سٹکس کے ذریعے، آپ کے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ عورت پریگننٹ تو نہیں ہے، تو پھر عدت نہیں گزارے گی. اللہ کا حکم ہے یہ عدت پھر بھی. وجہ کیا ہے؟ کہ صرف پریگننسی کا پتہ چلنا عدت کا مقصد نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ عدت گزارو، تمہیں پتہ چلے تمہارا گھر برباد کیوں ہوا ہے پچھلا. عدت کا اصل مشن کیا ہے کہ یہ کیا کرے؟ سوچے. بولیں کیا کرے؟ سوچے. عدت گزارے اور سوچے کہ میرا پچھلا گھر برباد کیوں ہوا ہے. صرف پریگننسی کو واضح کرنا یا ہونا یہ عدت کا مقصد نہیں ہے، لیکن وہ بھی ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے اس کو پتہ چلے کہ میرا گھر یہ برباد کیوں ہوا ہے. آخری بات، کچھ میں چیزیں سکپ کر رہا ہوں، کہ حلالے کا تصور جو ہے وہ بڑا بدنام تصور ہے معاشرے میں کہ حلالہ حرام ہے. قرآن مجید نے حلالے کا جو تصور دیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مرد اپنی عورت کو 3 طلاقیں دے دے گا تو وہ اس کے بعد عدت گزارے گی، اگلے مرد کے پاس جائے گی، اس مرد کے پاس جائے بغیر یہ اس مرد کے پاس واپس نہیں آ سکتی. لیکن ارینجڈ حلالہ باقاعدہ سے
ایک جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک رینٹڈ آپ کا میل ہے، جس کو سانڈ بھی کرائے کا کہا گیا، اور جس کو ایک نر کرائے کا کہا گیا، جس کے لیے میں نے آپ کے سامنے لفظ بولا ہے کہ باقاعدہ ایک ارینجڈ میل ہو جو اسی کام کے لیے ہو، جی یہ حلالہ کرے گا اور بیوی واپس آئے گی، میں اس کو نکاح میں رکھوں گا، یہ ارینجڈ حلالے کا باقاعدہ سے تصور شریعت میں موجود نہیں۔ ہاں کیسے پھر موجود ہے کہ ایک مرد نے اپنی عورت کو طلاق دے دی، عدت گزر گئی، اس عورت نے آگے کہیں نکاح کر لیا، وہاں اس نے زندگی گزاری، مہینہ 2 3 4 5 6، اس کے بعد اتفاق سے اس کا شوہر فوت ہو گیا، اگلا شوہر جہاں اس نے شادی کی تھی وہ شوہر فوت ہو گیا، یا اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اس کے پچھلے مرد نے یہ سوچا، اس کے اپنے دل میں بھی یہ بات آئی کہ میں اپنا پچھلا گھر برباد کر کے آئی تھی، میں کیوں نہ اپنے پچھلے شوہر کے پاس واپس چلی جاؤں، یا وہ شوہر سوچے کہ کچھ بھی ہو میری بیوی تو تھی، میرے بچوں کی ماں تھی، کوئی بات نہیں، مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، یہ اگلے گھر میں چلی گئی تھی، وہاں اس کے ساتھ مس ہے ہوا، شوہر مر گیا یا اس نے طلاق دے دی، اب وہ دوبارہ اس مرد کے پاس واپس، یہ حلالے کا تصور ہے۔ لیکن آپ ایک انسٹیٹیوشن کھول لیں اور وہاں کہیں جی میں یہ کروں اور یہ کروں، میں نے پہلا جملہ عرض کر دیا، مرد کو 3 طلاقیں دینے میں پنشمنٹ ہونی چاہیے، جب تک یہ پنشمنٹ نہیں ہوگی آپ کے معاشرے میں یہ حلالہ اور حرامہ یہ ہوتے رہیں گے، اور پھر لوگ حجامے بھی اسی بہانے سے کرواتے رہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بہت اصلاح کی ضرورت ہے، خدا کے لیے میں آپ سے اس لہجے میں بات کر رہا ہوں جیسے میں اپنے بچوں سے بات کرتا ہوں، آپ بالکل، میں اور آپ اس معاشرے میں دین سے دور ہیں، خدا کے لیے اپنے گھر بنائیں، اپنی بیٹیوں کے گھر بنائیں، اپنے بیٹوں کے گھر بنائیں، یہ چیزیں ان کو بٹھا کے پڑھایا کریں، بیٹی تیری شادی ہونی ہے، یہ احکامات ہیں تیرے لیے، یہ جب تک نہیں کرو گے میرے بھائیوں، تمہارے کاروبار، تمہارے گھر، تمہارا یہ سسٹم، یہ رسک پہ ہے، اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے، شاید اللہ راضی تب ہے جب آپ انسانیت کا خیال کریں گے۔